بدعات دین کے اندر، دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا، جب بدعت کا اضافہ کیا جائے تو اس کا پھر حکم کیا ہے؟ اب تو جہالت کا یہ حال ہو چکا ہے، قبر والے تو قبر والے، اگر کسی بابا جی کی قبر پر کوئی سانپ آگے بیٹھ جائے اس سانپ کو بھی بابا سمجھ کے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ اللہ مالک کی طرف سے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی آخری شریعت ہے، جو مکمل ہے، اکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کا نور اس اسلام میں چھپا ہوا ہے۔ کامیاب ہے وہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو اکمل مانتے ہوئے اس پہ عمل کرتا ہے، اور بد نصیب اور نامراد ہے وہ جو اس کو ناقص مانتے ہوئے اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرتا ہے۔ بدعت، اس کا ایجاد کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے پہلے بدعت کی لغوی معنی اور مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت سے آپ یہ مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ مالک کا فرمان ہے بدیع السماوات والارض، وہ اللہ تعالی زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر سابقہ نمونے کے زمین و آسمان کو اللہ مالک نے وجود بخشا ہے۔ مولا کا ایک اور فرمان جس سے آپ اس مفہوم کو سمجھیں گے، مالک فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، یعنی میں اللہ کی جانب بندوں کی طرف پیغام لانے والا پہلا شخص نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ اور عربوں کے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے ابتدع فلان بدعہ، یعنی اس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو یہ ایجاد کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے عادات میں، معاملات میں، عادات میں ایجاد کرنا، مثلا روزمرہ کی ضروریات ہیں، نئی نئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، انسان اس میں اپنی سہولیات کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ عادات میں اصل چیز حلال ہونا ہے۔ دوسری چیز ہے بدعات، دین کے اندر، دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا، یہ حرام ہے، کیونکہ دین میں اصلاً توقیف کا حکم ہے، کتاب و سنت سے ثابت شدہ چیزوں کو ماننا، اس پہ رک جانا، اس میں کسی قسم کی کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس شریعت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں، وہ چیز مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے جو صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ کام کر لیں تو حرج کیا ہے۔ حرج یہ ہے کہ اگر یہ دین ہوتا تو امام الانبیاء علیہ السلام عمل کرتے، بیان کرتے، بتا کر جاتے۔ جب شریعت نے یہ بات نہیں بتائی اور آپ اس کو اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں، آپ کی سوچ کے مطابق بھلے یہ اچھا ہے، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رہی، اور شریعت کا معاملہ توقیفی ہے۔
اسلام کا معاملہ توقیفی ہے، جو کتاب و سنت سے ملے گا اس پر رک جانا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ زندگی کے معاملات ہیں، آپ نے سائیکل ایجاد کی، کچھ عرصے بعد آپ نے موٹر سائیکل ایجاد کر لی، آپ نے گاڑی ایجاد کر لی، آپ نے جہاز ایجاد کر لیے، مختلف ضروریات زندگی میں آپ کو جو معاملات پیش آتے رہے اس کے مطابق چیزیں ایجاد کرتے رہے، جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن دنیا کے معاملات کو دین کے اوپر پیش کر کے دین میں نئے کام کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے جی دیکھیں مسجد نبوی میں لائٹنگ نہیں تھی، مسجد نبوی میں اے سی نہیں تھے، مسجد نبوی میں ٹائلنگ نہیں تھی، مسجد نبوی کے اندر قالین نہیں تھے، مسجد نبوی کے اندر، تو بھائی یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ لائٹنگ، یہ قالین، یہ سنگ مرمر، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ دنیا میں جائز ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ جو چیز بھی ایجاد کریں اپنے فائدے کے لیے، شریعت توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، بس اس میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ دین میں دو طرح کی بدعات ہیں، پہلی قولی اور اعتقادی بدعت، یعنی ایسی بدعت جس کا تعلق قول اور اعتقاد سے ہے، جیسے گمراہ فرقوں میں جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، رافضہ ہے اور باقی گمراہ فرقے، ان کے اقوال اور ان کے اعتقادات۔ دوسری قسم ہے عبادات میں بدعت، یعنی عبادات کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی غیر مشروع طریقے سے کرنا۔ عبادات میں بدعت اس کی بھی چند اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ بدعت جو اصل عبادت میں ہو، یعنی بذات خود وہ عبادت ہی بدعت ہو، کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں، جیسے لوگوں نے مختلف نمازیں ایجاد کی ہوئی ہے، یہ نماز غوثیہ ہے اور یہ نماز فلاں ہے اور یہ نماز فلاں ہے، غیر مشروع نماز، غیر مشروع روزہ، غیر مشروع عید۔ شریعت نے آپ کو 2 عیدیں دی، آپ نے تیسری عید گھڑ لی۔ شریعت نے آپ کو جو نمازیں دی، آپ نے اس کے مقابلے پر کوئی اور نماز تلاش لی۔ شریعت نے جو آپ کو روزے دیے، جن روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی روزہ ایجاد کر لیا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں، یہ وہ ہیں جو اصل عبادت میں، یعنی وہ عبادت بذات خود ہی بدعت ہے۔ اور دوسری قسم وہ بدعت جو مشروع عبادت میں اضافے کی شکل میں ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، کوئی 5ویں رکعت کا اضافہ کر لے۔ اب یہ نماز تو اصل ہے، عبادت ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ جو ہے، یہ اس کے اندر اضافہ، یہ بدعت کہلائے گا۔ کرنے والے کی نیت بھلے کتنی اچھی ہو، اور یاد رکھیے بدعت کرنے والا ہمیشہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے۔ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، شراب پینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، وہ گناہ کا تصور لے کر وہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے گناہگار کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے تو دے، اس کو توبہ کی توفیق کم کیوں ہے؟ اس سے توبہ کی توفیق کیوں چھینی گئی ہے؟ کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھے گا تو توبہ کرے گا۔ وہ تو عبادت سمجھ رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ رہا ہے، وہ تو اللہ کا قرب سمجھ رہا ہے۔ تیسری قسم وہ عبادت جو مشروع عبادت کی ادائیگی کے طریقے میں ہو اور اسے غیر مشروع طریقے پہ ادا کرے، جیسے اذکار کرنا، ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ جائز عمل ہے، لیکن اسی کو اجتماعی شکل دے دی جائے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھنا جائز ہے، اس کو اجتماعی شکل دے دی جائے، آؤ آج ہم اکٹھے ہو کر اتنے پارے اونچی آواز میں فلاں گھر میں اکٹھے ہو کر پڑھیں گے، فلاں گھر کے اندر سورۃ یاسین اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، فلاں گھر میں اکٹھے ہو کے اونچی آواز میں گا گا کے ہم نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ یہ دعائیں اصلاً ثابت ہیں شریعت میں، لیکن اس کا یہ طریقہ کار جو آپ نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ کار شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ چوتھی قسم وہ بدعت جو کسی مشروع عبادت کو کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص کر لی جائے جو شریعت نے خاص نہ کی ہو۔ اس کی مثال آپ کو سمجھا دوں، 15 شعبان کے دن اور رات روزے و قیام کا خاص اہتمام کرنا۔ اب روزہ شریعت سے ثابت ہے، قیام شریعت سے ثابت ہے، لیکن اس کو اس دن کے ساتھ خاص کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔
اور کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صدقہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن آپ مرنے والے کے تیسرے دن صدقہ کریں، اس کی طرف سے 7ویں دن کریں، 9ویں دن کریں، 40ویں دن کریں، اس کی موت کے دن کریں، اس کی پیدائش کے دن کریں۔ اب یہ صدقہ کرنا تو ثابت ہے۔ میت کی طرف سے آپ کنواں کھدوا دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، یتیم خانہ بنوا دیں، ہسپتال بنوا دیں، درخت لگوا دیں، قرآن حکیم کے نسخے لے کے مسجدوں میں رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اس کا دن فکس کرنا کہ یہ عمل صرف 7ویں دن ہوگا، یہ 9ویں دن ہوگا، یہ 10ویں دن ہوگا، یہ چہلم پہ ہوگا، یہ دن فکس کرنا عبادت کے اندر اضافہ ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے لیے دلیل چاہیے، اور اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں۔ دین میں جب بدعت کا اضافہ کیا جائے تو اس کا پھر حکم کیا ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ باعث سے اجر و ثواب ہے؟ نہیں، دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، اور اس کے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مسند احمد میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ مولوی صاحب کہتے ہیں جی پھر آپ کا پیدا ہونا بدعت ہے، آپ کا سائیکل پہ چڑھنا بدعت ہے، آپ کا جہاز میں بیٹھنا بدعت ہے، آپ کا موبائل استعمال کرنا بدعت ہے۔ بھائی یہاں معاملہ دین کا ہو رہا ہے، دین کے اندر کوئی کام کرو گے وہ بدعت ہے۔ معاملات کے اندر، عادات کے اندر، دنیاوی امور کے اندر اجازت ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے۔ دین کا معاملہ جہاں آئے گا وہاں پر ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ دنیا کے معاملے میں ہو سکتا ہے آپ کا نیا کام ہو اور بہت اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر یعنی اس دین میں کوئی نئی چیز، ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں، وہ نامقبول ہے، مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین کے اندر ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور غیر مقبول ہے۔ کیا ثابت ہوا کہ عبادات اور اعتقادات میں ہر قسم کی بدعتیں حرام ہیں۔ ہاں، اس بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی حرمت کا حکم مختلف ہو سکتا ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن شریعت محمدیہ میں کسی معاملے میں، وہ اعتقاد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اپنی طرف سے کچھ ایجاد کرنا، دین میں شامل کرنا، اس کی قطر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض بدعتیں صریح کفر ہیں، جیسے قبر والوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا۔ بابا جی کی قبر کا طواف ہو رہا ہے، کیوں؟ بابا راضی ہوگا، اور جب یہ پیر جی راضی ہوگا تو ہمیں بہت کچھ دے گا، یہ سائیں راضی ہوگا تو ہمیں نواز دے گا۔ حالانکہ وہ سائیں مر چکا ہے، وہ زندگی میں اپنی طہارت اور استنجا کرتا تھا، کسی اور کو نہیں بلاتا تھا، لیکن جب اس کی موت واقع ہوئی، ابھی وہ قبر میں دفن نہیں ہوا، اسی دھرتی کے اوپر ہے، اپنے استنجے اور طہارت سے بھی گیا، اس میں بھی وہ لوگوں کا محتاج ہو گیا۔ یہ اتنی نیچے اتر کے میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی بات سمجھ جائے کہ پیارے بھائی، جو بندہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکا، طہارت نہیں کر سکا، استنجا نہیں کر سکا، اپنا غسل نہیں کر سکا، خود قبرستان جا نہیں سکا، قبر میں اتر نہیں سکا، وہ آپ کو بیٹا دے گا، بیٹی دے گا، آپ کے نفع نقصان کا مالک ہوگا، جو اس طرح 4 کندھوں کا محتاج ہو کے قبر میں اترا۔ تو قبروں کا طواف کرنا یا قبروں پہ اس نیت سے چراغ جلانا، اس نیت سے چادریں چڑھانا کہ بابا راضی ہو جائے،
بابے کے راضی ہونے سے پتہ نہیں ہمارا کیا کچھ سنور جائے گا. یہ جہالت ہے اور یہ ایسی بدعت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. قبر والوں کے لیے قربانیاں کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز دینا، ان سے مرادیں مانگنا، ان سے فریادیں کرنا. اب تو جہالت کا یہ حال ہو چکا ہے، قبر والے تو قبر والے، اگر کسی بابا جی کی قبر پر کوئی سانپ آگے بیٹھ جائے اس سانپ کو بھی بابا سمجھ کے پوجتے ہیں، اس سانپ کی بھی بابا سمجھ کے عبادت ہوتی ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک بہت بڑا اژدہا کہیں جھاڑیوں میں آ کے بیٹھ گیا کسی بابا جی کے مزار کے اڑوس پڑوس میں. دنیا پہنچی ہوئی ہے، یہ بھی شاہ جی ہے، اس کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کا اجتماع اکٹھا ہو گیا. کیوں؟ بابا جی آ گئے، یہ بڑی کرنی دھرنی والے ہیں. او بھائی یہ جانور ہے، تمہیں اس حال میں اگر ابو جہل دیکھ لے تمہارے اس فعل سے، وہ بھی برات کرے، وہ بھی کہے کہ میری عقل ٹھکانے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کہاں دنیا گر گئی اور کیسے جہالت نے ڈیرے ڈال لیے، کیسے یہ اللہ سے دور ہوتے چلے گئے. یہ جانور ہے، یہ سانپ، یہ اژدہا ایک جانور ہے، اور تم جانوروں کو تقرب کے لیے ہاتھ لگا رہے ہو، اس کو پوج رہے ہو، اس کو چوم رہے ہو. یہ جہالتیں نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے بندو عقل کرو، تم انسان ہو، مخلوق ہو اللہ کی، انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر جانوروں کو پوچھتے ہو. کہیں کتوں کا جھوٹا پانی پیا جا رہا ہے، کہیں کچھوے کا جھوٹا پانی پیا جا رہا ہے، کہیں سانپوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں گھوڑوں کا جھوٹا پانی پیا جا رہا ہے. اور ہم تمہیں توحید کی طرف بلائیں، عقیدے کی طرف بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں تو تمہاری زبان سے 24 گھنٹے گالیاں نکلے ہمارے لیے. ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہاری یہ گالیاں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے قیامت کے دن نامہ اعمال میں ہوں گی، نیکیوں میں. لیکن ہم تمہاری گالیوں پر بھی تم سے ناراض نہیں ہوتے، تمہیں جواباً گالیاں نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں اے میری قوم اللہ کو پہچان لو. یہ نفع اور نقصان نہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، نہ جانوروں کے ہاتھ میں ہے، نہ مردوں کے ہاتھ میں ہے. یہ نفع اور نقصان تو صرف ایک مولا عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو پہچانو. اسی طرح بعض بدعات شرک وسائل ہیں، شرک تک پہنچانے والے اعمال ہیں، جیسے قبروں پر قبے بنانا، عمارتیں بنانا، وہاں نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا. یہ وہ وسائل ہیں جو انسان کو اس شرک کی ہلاکت میں پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح بعض بدعتیں فسق اعتقادی ہیں، جیسے خوارج کا، قدریہ، مرجیہ کے شرعی دلیلوں کے خلاف ان کے اقوال و اعتقادات. اور بعض بدعات صرف معصیتیں اور نافرمانیاں ہیں، جیسے ترک دنیا، رہبانیت اختیار کر لینا، جوگی پن، سادھو پن، جنگلوں میں نکل جانا، دریاؤں کے کناروں پہ چلے جانا، سمندروں میں، ان کے کناروں پہ سمندروں پہ چلے جانا، دنیا سے کٹ جانا. یا آپ دیکھو گے بعض لوگوں کو دھوپ میں کھڑے ہیں، کسی کو دیکھو گے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کسی کو دیکھو گے کہ وہ اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے خصی ہو جاتا ہے کہ بالکل دنیا سے میرا تعلق ہی ختم ہو جائے گا. یہ معصیتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، شریعت نے یہ حکم نہیں دیا. بعض لوگوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے، اچھی بدعت بھی ہے اور بری بدعت بھی ہے. یہ تقسیم کرنے والے غلطی پر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح دو ٹوک ہے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی. اب جو یہ کہے کہ نہیں بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی، بدعت حسنہ بھی ہے اور سیئہ بھی ہے. آپ نے بدعت کی دو قسمیں کر دی شرعاً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی آپ نے مخالفت کی کہ آپ فرما رہے ہیں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعات پر گمراہی کا حکم لگایا، اور آپ نے کہا کہ نہیں کچھ گمراہی ہے اور کچھ اچھی ہے. یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، سلف سے ثابت نہیں. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ
اپنی کتاب شرح 40 میں فرماتے ہیں کہ آپ کا فرمان فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ جوامع الکلم ہے، جامع ترین کلمات میں سے ہے، جس سے کوئی بدعت خارج نہیں ہو سکتی، اور یہ دین کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مشابہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ لہذا کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی اور اسے دین کی طرف منسوب کیا، حالانکہ دین میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، جو اس کا مرجع ہو تو وہ گمراہی ہے، اور دین اس سے بری ذمہ ہے، چاہے اس کا تعلق اعتقادی مسائل سے ہو یا ظاہری و باطنی اعمال یا اقوال سے ہو۔ بدعت حسنہ کے قائلین، ان کے پاس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے صلاۃ التراویح کے بارے میں ان کا قول نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ قول ہے ان کے پاس، اور اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں نہیں ایجاد کی گئی، لیکن سلف رحمہم اللہ انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ مثلا قرآن حکیم کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا، حدیث کی کتابت کرنا، تدوین کرنا، تالیف کرنا، اور ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان امور کی شریعت کے اندر اصل موجود ہے، لہذا یہ نئی ایجاد کردہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بدعات نہیں ہیں۔ جہاں تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول نعمت البدعہ اس کا تعلق ہے، تو اس سے مراد لغوی بدعت ہے، شرعاً نہیں۔ لینگویج کے اعتبار سے اس کو نیا کام کہا گیا ہے، شریعت کے اعتبار سے نیا کام نہیں کہا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جس چیز کی شریعت میں اصل موجود ہو، جس کی جانب رجوع کیا جا سکے، جب اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بدعت ہے تو اس سے مراد لغوی معنی لیا جا رہا ہے، شرعی معنی مراد نہیں۔ اس لیے شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، جس کی جانب رجوع کیا جا سکے۔ جو قرآن حکیم کی مثال دیتے ہیں وہ یہ یاد رکھے کہ شریعت میں اس کی اصل موجود ہے، قرآن کو جمع کرنے کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھنے کا حکم فرماتے تھے، لیکن وہ مختلف صحیفوں میں الگ الگ لکھا ہوا تھا، صحابہ نے اس کی حفاظت کے پیش نظر اسے ایک مصحف میں جمع کر دیا، تو آپ نے لکھنے کا حکم دیا، جو الگ الگ لکھا ہوا موجود تھا، اصل تو موجود ہے، اس کو ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا، تو شرعاً یہ معاملہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح جو تراویح کی مثال دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے صحابہ کو چند راتیں تراویح کی نماز پڑھائی، پھر آخر میں مسجد میں تشریف نہیں لائے، کیوں؟ اس خوف کی بنا پر کہ کہیں یہ تمہارا جوش و جذبہ دیکھتے ہوئے اللہ مالک تم پر فرض نہ کر دے، میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو فرضیت کا حکم جو آنا تھا وہ تو شریعت کا حکم تھا نا، آپ کی وفات سے شریعت کے احکامات تو بند ہو گئے، اب نیا حکم تو نہیں آ سکتا، کوئی فرضیت کا آرڈر تو نہیں آ سکتا، وحی تو بند ہو گئی، نبی تو فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند راتیں انہوں نے پڑھی، تو یہ دین میں نیا کام نہیں، اس کی اصل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے حکم کے خطرے کی بنا پر اپنے صحابہ کو مستقل یہ نماز جماعت سے اس طرح نہیں پڑھائی، لیکن چند راتیں پڑھائی، اصل موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابت، حدیث کی تدوین، یہ بھی اصلاً شرعاً، یہ بھی شریعت کے اندر اصل موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی فرمائش پر بعض حدیثیں لکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی میں بشکل عام حدیث لکھنے سے ممانعت اس لیے تھی، اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں قرآن حکیم کے ساتھ کوئی اور چیز مکس نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ خدشہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی قرآن مکمل محفوظ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حدیث کی تدوین کی، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔
لہذا اللہ تعالیٰ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ہمارے اسلاف کو بہترین جزا عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو پیارے بھائیوں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، شریعت کے احکام پورے ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اس دین کو پورا کر دیا آپ کی وفات سے پہلے۔ اب کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس کو تلاش کیجئے، یہ کتاب و سنت میں ہے، یہ قرآن اور حدیث میں ہے، یہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ اگر وہ شریعت میں ثابت ہے، اگر وہ شریعت میں موجود ہے، شریعت سے ثابت ہے، تو اس پہ عمل کیجئے۔ اپنی طرف سے نئے نئے کام نہ تلاشیے، نہ گھڑیے، کیونکہ یہ بدعات انسان کو ہلاکت کے دروازے کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت کے راستے پہ چلائے، زندگی دے تو ایمان والی، صحت والی، اپنی فرما برداری والی زندگی دے، اور موت دے تو بھی اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔